قول رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی آیات گائے سے متعلق گزری ہیں ان کا خلاصہ بیان کریں، تو پھر آگے جائیں اور ان کو ترتیب سے ایک دفعہ اس کا ترجمہ بھی کر لیں۔ اس سے پہلے کہ یہ آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک جو گائے سے متعلق ہیں، اس سے پہلے کہ ہم ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں، یہاں پر ضروری ہے کہ وہ جو گائے کی داستان تھی اس کو بیان کرنا ضروری ہے کہ اس گائے کی داستان میں کیا ہوا اور کیا ماجرا تھا جس کی وجہ سے اتنی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ اصل میں ہوا اس طرح کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جو ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ اچھا جوان نہیں تھا، اور اسی لڑکی کا ایک اور رشتہ مانگنے والا بھی تھا جو ہے وہ اس کا کزن تھا۔ اصل میں دونوں یہ کزن تھے۔ تو لڑکی نے، دوسرا جو آدمی تھا نیک تھا، شریف تھا، غریب تھا، اور یہ جو پہلا آدمی تھا یہ آدمی شریف نہیں تھا، نیک نہیں تھا، غلط قسم کا آدمی تھا، لیکن پیسے اس کے پاس بڑے تھے۔ اب اس لڑکی نے وہ جو شریف تھا، نیک تھا، اس کے رشتے پر ہاں کر دی اور اس کو ایکسیپٹ کر دیا۔ جب اس رشتے کو ایکسیپٹ کیا تو یہ جو دوسرا تھا اس کو حسد ہوا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکی کو جو رشتہ مانگنے والا تھا، جس کو رشتے کو لڑکی نے مان لیا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد اس نے ذہن میں یہ رکھا کہ میں قتل کرنے کے ذریعے دو فائدے مجھے حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ میں جو ہے وہ اس کا رشتہ مانگ لوں گا اور یہ لڑکی میری ہو جائے گی۔ دوسرا اس کا فائدہ ہو گیا کہ میں اس کی لاش کو ایک محلے میں پھینک دوں گا اور لوگوں کو مورد الزام ٹھہراؤں گا، تو اس سے لوگوں سے اس کی دیت لے لوں گا، مجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ پیسے ملنے کے بعد جو ہے وہ میں شادی بھی کر لوں گا۔ اب اس نے قتل کیا، جھگڑا شروع ہو گیا بنی اسرائیل کے درمیان کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، کس نے قتل کیا؟ اب وہ جو قاتل تھا وہ مدعی بن گیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں نے میرے کزن کو قتل کر دیا، لہٰذا آپ اس کی دیت ادا کریں۔ یہ معاملہ حضرت موسیٰ کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے حکم کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، ریکویسٹ کی، تو خدا کی طرف سے جواب آیا کہ انہیں کہو کہ یہ گائے ذبح کریں۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کی جائے اور اس گائے کے جسم کو اس مردہ کے ساتھ ٹکرایا جائے اور وہ بولے گا، بتائے گا کس نے اسے قتل کیا، تو بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم آئے ہیں کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، اس معاملے کو حل کرنا ہے، آپ نے نئی پھٹی کے ہمارے ذمہ ڈال دی، بجائے کہ اس معاملے کو حل کریں اور قاتل کو ڈھونڈیں، آپ نے کہہ دیا ہے کہ گائے جو ہے ذبح ہونی چاہیے۔ تو کیا آپ ہمارا مسخرہ کر رہے ہیں؟ قوم نے کہا۔ تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ آپ کا مسخرہ کروں، آپ نے گائے ذبح کرنی ہے، خدا کی طرف سے حکم ہے۔ جب خدا کی بات آئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گائے ہم ذبح کرتے ہیں، بشرط ہے کہ آپ بتائیں کس قسم کی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسی ہونی چاہیے جس پر ہال نہ چلائی گئی ہو، جس سے پانی نہ کھنچوایا گیا ہو، جو صاف رنگ رکھتی ہو، جس میں دھبے نہ ہوں، اور وہ جوان ہو، پیلا رنگ ہو، اٹریکشن اس کے رنگ میں پائی جاتی ہو۔ جب حضرت موسیٰ نے ایسا کہا تو وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے، اور اس طرح سے معاجرہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان رہتا تھا جو اپنے والدین کی اطاعت کرتا تھا، والدین کا کہنا مانتا تھا، والدین کی رسپیکٹ کرتا تھا، اور وہ جوان اور اس کا والد ایک کاروبار کرتے تھے، جو ہے وہ سٹور تھا ان کا، اناج کا، غلے کا۔ تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ بیٹا جو ہے اس کے پاس ایک گاہک آیا اور گاہک نے کہا کہ فلاں گندم یا کوئی اناج میں نے لینا ہے، تو معاملہ طے ہو گیا۔ اب اور یہ ہوا کہ جو گودام تھا، سٹور تھا، اس کی چابی والد صاحب کے پاس تھی اور والد صاحب سوئے ہوئے تھے۔ اب وہ جوان اپنے والد کو نہیں جگانا چاہتا تھا، تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس نے گاہک کو کہا کہ تمہیں میں سستی یہ چیز دے دوں گا بشرطے کہ تم کل آ کر لے جاؤ۔ وہ گاہک نے کہا کہ نہیں، میں نے آج ہی لینی ہے اور مجھے آج ہی چاہیے۔ تو اب اس آدمی نے والد کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہا، والد کو ناراض نہیں کرنا چاہا، نہیں جگانا چاہا، اور یہ معاملہ اس کا ٹوٹ گیا۔ والد جاگ گئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو بیٹے نے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا، گاہک تھا،
اس نے جو ہے وہ سامان خریدا، لیکن کیونکہ آپ سوئے ہوئے تھے، چابی آپ کے پاس تھی اسٹور کی، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اس والد نے دعا کی اور ایک گائے اسے دی اس انعام کے بدلے میں، تحفے کے طور پر، اور کہا کہ خدا اس میں تمہارے لیے برکت ڈالے کہ تو نے میرا احترام رکھا ہے، میری ریسپیکٹ کی ہے اور مجھے نہیں جگایا۔ اب یہ لوگ گائے ڈھونڈتے ہوئے آئے، تو وہ گائے جس میں وہ ساری کوالٹی پائی جاتی تھی جو حضرت موسیٰ نے بتائی تھی، اس جوان کی اس گائے میں تھی۔ یہ آئے، انہوں نے معاملہ طے کیا، معاملہ طے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے کی دی جائے۔ وہ جو مالک تھا، وہ جوان تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو اتنے کی نہیں دیں گے، زیادہ قیمت لگائی۔ اب یہ حضرت موسیٰ کے پاس چلے گئے، کہا کہ گائے تو مل گئی ہے جو آپ نے بتائی تھی، لیکن وہ مہنگی بڑی ہے۔ تو اب یہ لوگ دوبارہ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، جس طرح بھی ہو گائے آپ نے لانی ہے اس کوالٹی والی۔ تو یہ لوگ دوبارہ جوان کے پاس، تو جوان نے کہا کہ جو پہلے قیمت میں نے بتائی تھی اس کی ڈبل میں نے کر دیا، اب ڈبل جب دیں گے تو تب آپ کو گائے ملے گی۔ اب دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس چلے گیا، کہا گائے مل گئی ہے، لیکن وہ مالک جو ہے جو پہلی والی قیمت ہے اس کی ڈبل کر دی، اس نے وہ نہیں دے رہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جس طرح بھی ہو آپ نے وہ گائے لانی ہے۔ دوبارہ آئے تو ٹرپل کر دی، پھر تیسری دفعہ آئے تو اس طرح 4 برابر اس کی قیمت کر دی، اور 5ویں دفعہ دوبارہ آئے تو اس مالک نے کہا کہ یہ گائے تب آپ کو ملے گی کہ بشرطے کہ آپ اس گائے کے وزن کے برابر مجھے سونا دیں، یعنی گائے ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو اتارا جائے، کھال کے اندر جتنا سونا آ جائے گا وہ اس کی قیمت ہوگی۔ پھر آئے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہر حالت میں آپ نے گائے لینی ہے۔ اب گائے لی گئی اور گائے ذبح ہوئی۔ ذبح کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ مردہ جو تھا اس کے ساتھ ٹکرائی گئی، تو مردہ نے زندہ ہوا کچھ ٹائم کے لیے، اور اس نے اٹھنے کے بعد یہ ہے بتا دیا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا ہے۔ اور اسی گائے کی اس ماجرے کی وجہ سے، اس داستان کی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی بقرہ رکھا گیا ہے، سورہ بقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نام جو صورتوں کے ہیں ان کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، ضروری ہے کہ آپ ان صورتوں کے نام خود عربی کے نام سے یاد کریں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گائے صورت والی گائے والی صورت، بلکہ بقرہ آپ کہیں گے۔ اور صورتوں کو پہچان کرنے کے 2 طریقے ہیں صورتوں کے، ایک اس کا نام ہے صورت کا، اور دوسرا اس کا فگر ہوتا ہے، یعنی دوسری صورت، تیسری صورت، چوتھی صورت۔ اور اسی لیے ریفرنس کے عنوان سے بعض اوقات جو ہے جب مصنفین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں 2-5، یعنی دوسری صورت اور 5ویں آیت، لکھتے ہیں کہ 3-4، یعنی تیسری صورت اور چوتھی آیت۔ اور جو صورتوں کے نام ہے قرآن میں بھی، یہ بھی ایک قسم کا جو ہے معجزہ پایا جاتا ہے کہ صورتوں کے نام یا صورتوں کے پہلے حرف کی وجہ سے ہیں، یا جو داستان اس میں ذکر ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ہیں، یا بعض اوقات جو ہے صورتوں کے نام جو ہے وہ وہاں پر جو الفابیٹ شروع میں ذکر ہوا ہے، حروف مقطعات، اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں جانوروں کے نام کے پہ بھی صورتوں کے نام ہیں، انسانوں کے ناموں پر بھی ہیں، فصلوں کے ناموں پر بھی ہیں، ارکان اسلام یعنی حج، سورہ حج ہے اس کے نام پر بھی ہے، خواتین کے نام پر بھی ہیں، سورہ نساء ہے، سورہ مریم ہے۔ اور قرآن نے جو نام رکھنے کے حوالے سے دقت کی ہے اور یہ بھی کمال کیا، اور یہ صورتوں کے نام بھی بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پیغمبر کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں۔ جس طرح آیات کی ترتیب ہے وہ بھی خداوند تعالیٰ کی طرف سے، صورتوں کے نام بھی ہیں۔ ہم اب آیت کو ایک ایک پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو قوم نے کہا کیا آپ ہمارا مسخرہ کر رہے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں ایک جو ہے پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خدا کے حکم کو فالو کرے اور اس میں حجت نہ کرے، اس میں کیڑے نہ نکالے،
اس میں بات سے بات نہ نکالے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسخرہ کرنا، بے جا کسی کا مذاق اڑانا، یہ جہالت کی نشانیوں میں سے ہے، جس کے بارے میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ یہ گائے کس قسم کی ہونا چاہیے۔ قال انہا یقول انہا بقرۃ، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ گائے ہونی چاہیے، بیل نہیں ہونا چاہیے، لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو بلکہ درمیانی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، اور یہ جو تمہیں حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ، زیادہ سوال نہ کرو۔ اور پھر بعد والی آیت میں قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اے موسیٰ اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ ہم اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے، زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اور اس کا رنگ، اس میں اٹریکشن ہونی چاہیے، یعنی گہرا زرد ہونا چاہیے۔ اور پھر بعد والی آیت میں قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمارے لیے یہ گائے معمہ بن گیا ہے، ہمارے لیے مشکوک ہو گئی ہے کہ کون سی گائے ہم جو ہے اس کو ذبح کریں۔ وَإِنَّهُ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہ آخری سوال ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیاۃ فیها، کہ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ اس نے ہل چلائی ہو اور نہ پانی اس نے کھینچا ہو، اور وہ کیا ہونی چاہیے، صاف و شفاف ہونی چاہیے، اور اس میں دھبے نہیں ہونے چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو لوگوں نے کہا، عوام نے کہا، حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اب آپ نے صحیح بات کی ہے۔ فذبحوها، پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے کیونکہ بار بار سوال کر رہے تھے۔ پھر اگلی آیت میں خدا کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے اور پھر اس کے قتل کے بارے میں تم میں جھگڑا ہوا ہے، اور اللہ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا جو تم چھپا رہے تھے۔ یعنی خداوند تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ پر ہر چیز ظاہر ہے۔ انسان کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، مومن کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، کہ آپ بہانے کریں، آپ کوشش کریں کہ فراڈ کریں، اپنے سے کر سکتے ہیں، مومنوں سے کر سکتے ہیں، اپنے بھائی سے کر سکتے ہیں، والدین کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں چل سکتا اور نہ ہی چلے گا۔ یہ جو آیات ہیں گائے سے متعلق، اس میں سبق پایا جاتا ہے، اس میں درس پایا جاتا ہے۔ درس کیا پایا جاتا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ خدا کے حکم کو انسان کو بغیر کسی ہیل حجت کے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو خدا کے احکام ہیں، بہت سارے ایسے احکام ہیں جس کے بارے میں ہمیں فلسفہ نہیں پتا، جس کی حکمت کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن خدا کے یہاں حکمت پائی جاتی ہے۔ اور پھر جب ہم نے خدا کو مان لیا ہے، اس کی توحید کو مان لیا ہے، اس کی حکمتوں کو مان لیا ہے، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کو مان لیا ہے، اس کے حکیم علی الاطلاق ہونے کو ہم نے مان لیا ہے،
تو پھر ہمیں بغیر کسی ہیل و جد کے اس کے حکم کو ماننا چاہیے۔ جب ہم ایک ڈاکٹر کو مان لیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے، مسلم ہے، ایتھنٹک ہے، تو اس کے بعد پھر ہر دوائی کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ یہ دوائی تم نے کیوں لکھی ہے، یہ دوائی کیوں لکھی ہے، فلاں کیوں نہیں لکھی، یہ جو اس قسم کا معائنہ تم نے کیوں لکھا ہے، یہ پروے کو تم نے کیوں لکھا ہے، یہ نہیں پوچھتے اس سے۔ لیکن خداوند تعالیٰ جو ہے حکیم ہے، حکماء کا حکیم ہے، رئیس العقلاء ہے۔ اس کے حکم میں اور اس کے احکام میں فلسفہ پایا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز کا فلسفہ ہم جانتے ہوں، اور بہت سی چیزوں کا فلسفہ نہ جاننا ہمارے فائدے میں ہے۔ بہت ساری چیزیں خداوند تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھی ہیں، ہم سے مخفی ہیں وہ، اور وہ اس کا ہم سے مخفی ہونا ہمارے فائدے میں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس حکم کو فالو کریں۔ وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہر بار جو ہے وہ سوال کیا جائے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تم نے ایک آدمی کا قتل کیا، فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کے بارے میں آپس میں تمہارا جھگڑا شروع ہو گیا تھا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم نے چھپایا ہوا تھا خدا نے تمہارے لیے ظاہر کر دیا ہے۔ ان آیات سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے، وہ ثابت یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ خداوند تعالیٰ چاہے نا مردے کو مردے کے ذریعے زندہ کر سکتا ہے۔ گائے کو جو مردہ تھی اس سے ایک ٹکڑے کو لیا گیا اور مردہ انسان کے ساتھ ٹکرایا اور وہ اس نے بات کی۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیا ہوا، گھوڑا کیوں نہیں ہوا؟ کسی اور جانور کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اس کو ذبح کریں؟ بکری کو کیوں نہیں کہا گیا کہ بکری ذبح کریں؟ جواب یہ کہ یہاں خداوند تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کیونکہ یہ گائے بنی اسرائیل کے ہاں مقدس سمجھی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل گائے کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک فلسفہ یہ تھا کہ خداوند تعالیٰ ان کو بتانا چاہتا تھا کہ گائے مقدس نہیں ہے، جانور مقدس نہیں ہوا کرتے۔ یہ شبہ نکالنے کے لیے ان کے ذہن سے کہ ان چیزوں کو تقدس حاصل نہیں ہے، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ گائے کو جو ہے وہ ذبح کریں، کیونکہ یہ قوم ایسی تھی ان میں جانور پرستی آ گئی تھی۔ جس طرح ہوتا ہے نا انڈیا پاکستان میں جانور پرستی ہمارے یہاں جو ہے پائی جاتی ہے۔ حتیٰ مسلمان ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات لوگ ایسے ہیں کہ جو جانور پرستی کی طرف جو ہے وہ مائل ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی گزشتہ ہسٹری یہ ہے۔ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ گزشتہ جو ان کا دین ہوتا ہے اس کے اثرات ان میں باقی رہتے ہیں۔ مثلا ایرانی آتش پرست تھے، مسلمان ہو گئے ہیں، شیعہ ہیں، وہ آتش کی ابھی بھی جو ہے وہ اس کو زیادہ خیال رکھتے ہیں، آگ کا، روشنی کا۔ بجلی چلی جائے نا، اچانک بجلی آ جائے تو فوراً صلوات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ اپنی پرانی دعائیں تو نہیں پڑھ سکتے، وہ زرتشت جب تھے آتش پرست تھے، تو اب جب بھی کوئی دیا جلایا جاتا ہے، کوئی شمع جلائی جاتی ہے تو فوراً جو ہے وہ صلوات پڑھتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں یہ آگ کو ابھی بھی ان کے ذہن میں ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہے یہ آگ جی۔ اس طرح ہمارے یہاں بھی ہے کہ دیکھیں ذوالجناح مقدس ہے، اس کا احترام ہے، ٹھیک ہے جی، امام حسین کا جو ہے یہ شبیہ ہے، لیکن بعض اوقات اس معاملے میں ہم شیعہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیں، اس کا جھوٹا کھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے وہ جو ہے بے تکا اس کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ یہ رسپیکٹ ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ مثلاً بعض اوقات دیکھتے ہیں ہم کہ وہ ذوالجناح فوت ہو گئی ہے تو اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کا کیا کہتے ہیں عطا جو ہے وہ جنازہ پڑھا جاتا ہے بعض جگہ، اور یوٹیوب پہ اس کی فلمیں بھی آئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو دفنایا ہے، اس کے مراسم کیے ہیں، تشییع جنازہ کیا گیا اور اس کو غسل دیا گیا۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے ایسا۔ اور اہل سنت میں بھی ہیں کہ بلی کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ وہ یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اتاری صاحب ہیں کوئی، وہ کہہ رہے تھے بلی شریف، بلی محترمہ جی، کیوں کہ یہ برصغیر کے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں
وہ جانور پرستی کا عنصر اس زمانے میں تھا. اب مسلمان ہونے کے باوجود بھی اب وہ ظاہر ہے گائے کی پرستش کر نہیں سکتے. انہوں نے کوئی اور جانور جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے, کسی بہانے سے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی ہے. اور ایسا اسلام نے جو اسے منع کیا ہے. آتش پرستی منع ہے, جانور پرستی منع ہے. دیکھیں خدا نے انسان کو بنایا اشرف المخلوقات, یعنی وہ گائے سے, تمام جانوروں سے, حتیٰ جنوں سے بالا تر ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے خدا نے اسے مقام دی ہے, اسے منزلت دی ہے, اسے بڑھایا ہے, تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا ہے, تمام چیزیں اس کے لیے بنی ہیں. لیکن وہ بعض اوقات گر جاتا ہے, کبھی سورج کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے, کبھی گائے کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے, کبھی جو ہے وہ کسی اور جانور کے سامنے جھکنا شروع کرتا ہے, کبھی وہ آتش کے سامنے, آگ کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان پست ہو جاتا ہے بعض اوقات. یہ اس طرح ہی ہے نا کہ آپ کو کوئی آدمی احترام دے, رسپیکٹ کرے, بہترین تخت پر بٹھائے, آپ تخت سے اتر کر کے اس کے پاؤں میں بیٹھ جائیں تو گویا آپ میں عقل نہیں ہے. وہ آپ کو احترام دے رہا ہے, آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے, آپ کو بلند کر رہا ہے, آپ اپنے آپ کو گرا رہے ہیں. اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو اتنی عزت دی ہے خدا نے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے جھک جائیں. یعنی انسان کے بعد جو سب سے بڑی مین مخلوق ہے وہ کون ہے جی؟ فرشتے ہیں, جو اطاعت کرتے ہیں, جن میں ہر فرشتہ کبھی سجدے میں ہے, کبھی رکوع میں ہے, کبھی تسبیح میں ہے, کبھی ذکر میں ہے. اتنی عظیم مخلوق کو خدا نے حکم دیا کہ انسان کے سامنے جھک جائے وہ. اور پھر انسان اس کیوں جھکایا تمام مخلوقات کو انسان کے سامنے؟ کہ انسان نے کسی کے سامنے نہیں جھکنا. انسان نے اگر جھکنا ہے تو اپنے پروردگار کے سامنے. دیکھیں خدا کے بعد عظیم ہستی کون ہے؟ خاتم الانبیاء, ان سے بڑا کوئی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آئے پیغمبر کی بارگاہ میں کہ آپ نے خدمت کی ہے, آپ نے خدمات کی ہیں, آپ نے ہمارے لیے تکالیف برداشت کی ہیں, آپ نے سختیاں ہمارے لیے برداشت کی ہیں, اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کریں, آپ کے سامنے جھک جائیں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں ہے. جب خاتم الانبیاء کے سامنے ہم نہیں جھک سکتے, ان کو سجدہ نہیں کر سکتے, تو دوسری چیزیں, دوسری مخلوق تو دور کی بات ہے کہ سامنے اس کے جھکا جائے یا اس کے سامنے سجدہ کیا جائے یا بے تکا جو ہے وہ اس کا احترام جو ہے وہ کیا جائے. دیکھیں اسلام عقل پر مبنی ہے, اور خداوند تعالیٰ نے جو ہے انسان کو عقل دی ہے. جہاں اس کے لیے رسول بھیجے, کتابیں نازل کی ہیں, اصول وضع کیے ہیں, وہاں اس کو عقل دی ہے. کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو عقل سے آ رہی ہے. اور انسان بعض اوقات عقل سے آ رہی کام کرتا ہے. جانور اس لیے پیدا کیا کہ اس پر سواری کرے, جانور اس لیے پیدا کیا کہ اس کا دودھ حاصل کرے, جانور اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے گوشت سے فائدہ اٹھائے, بجائے اس کی سواری کرے اس پر. بعض اوقات اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے, یعنی سجدہ کرتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ عقل کی بات جو ہے وہ نہیں ہے, عقل سے دور ہے. اور خداوند تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے. شریعت میں 3 ہمارے پاس جو ہے ریفرنسز ہیں, قرآن, حدیث اور عقل. حتیٰ کوئی حدیث ایسی ہے جو عقل سے ٹکرا رہی ہے, عقل کے خلاف ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم نے بیان نہیں فرمائی. ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی عظیم ہستی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہو, یہ حکم دیا ہو. مثلا ایک آدمی تھا, اس کے پاس لوگ گئے کہ پیغمبر نے تیری مذمت میں بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں. امیر شام سے لوگوں نے کہا, تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ ایک راوی کو کہا, محدث کو کہا کہ کوئی حدیث گھڑ تاکہ میرا یہ معاملہ حل ہو جائے. تو راوی نے حدیث گھڑی
کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا، آخری زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں خدایا جن لوگوں کو میں نے بد دعا دی ہے اس بد دعا کو دعا میں تبدیل کر دے. یہ عقل کے خلاف ہے. پیغمبر نے تو ابو لہب کو بھی بد دعا دی تھی جی، پیغمبر نے تو ابو جہل کو بھی بد دعا دی تھی، پیغمبر نے تو عمر بن عبد الود کو بھی بد دعا دی تھی. یہ ممکن نہیں ہے کہ خود پیغمبر، اللہ کا پیغمبر یہ کہے کہ جن لوگوں کو میں نے بد دعا دی ہے وہ ان کی بد دعا کو خدایا تو دعا میں تبدیل کر دے. اور پھر یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا. یہ بات کرتے ہی ہوئے ہیں جو آخر تک رہتی ہے. یہ اپنے کلام میں تبدیلی نہیں کرتے کیونکہ خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے بات کرتے ہیں. اور خدا و اللہ تعالیٰ کو آئندہ کے، گزشتہ کے، دل کے حالات کا پتہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی کے لیے بد دعا کر دی پیغمبر نے اور پھر بعد میں کہیں کہ خدایا اس دعا کو تو اس بد دعا کو دعا میں تبدیل کر دے. یہ عقل کے خلاف ہے. بس خدا و اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے تو اسے چاہیے کہ اسی مرتبہ پر رہے، بلکہ کوشش کرے کہ خدا نے جو اسے ادنا درجہ دیا اشرف المخلوقات کا اس میں اضافہ کرے، اس کو اپ گریڈ کرے اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے. فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پس ہم نے کہا کہ کیا کرو، اس مردہ انسان کے ساتھ ٹچ کرو گائے کے کچھ حصے کو. کذالک یحیی اللہ الموتى، خدا اس طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو. ویریکم آیاتی، اور خدا تمہیں اپنی معجزے اور نشانیاں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، شاید تم عقل کرو، عقل مندی سے کام لو. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے اختیار میں مردے کو زندہ کر سکتا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح ہوگا کہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور کس طرح ان کا حساب کتاب ہوگا، خدا نے ثابت کر دیا کہ خدا اگر چاہے مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور اس کی قبضہ قدرت میں ہے کہ مردے کے ذریعے بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور اس کا حکم نافذ ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھر کی مانند ہو گئے. او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر سے بھی سخت ہو گئے کیونکہ پتھر سے بعض اوقات نہریں پھوٹتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض اوقات پتھر سے جو ہے وہ شگاف اس میں پڑتا ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ کی خشیت سے گرے ہوئے ہوتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے. یہیں تک جو ہے وہ ہم روکتے ہیں اپنی بحث کو، اور اگر آج کوئی سوال ہے تو سوال جو ہے کی جا سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ سوال کر لیے جائیں گے. السلام علیکم مولانا صاحب. جی جی بسم اللہ جی میں تھوڑا سا 2-3 منٹ لیٹ ہو گیا آج. سوال میں ابھی ایک بات یہاں بتا دوں کہ یہ ممکن ابھی اس کا سیشن ختم ہو جائے نا تو ہم دوبارہ آ جائیں گے اس پر، پھر دوبارہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس دفعہ میں خریدا نہیں ہے فی الحال، اسی پہ چل رہا ہے، 40 منٹ سے زیادہ دیتا نہیں. دوبارہ آ جائیں گے، ٹینشن نہ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی بسم اللہ سوال کریں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سورہ بقرہ کے حوالے سے ہے، تھوڑا میں جاننا چاہوں گا. فقہ جعفریہ میں بھی ہے جس طریقے سے کچھ دوسرے باب ہیں اہل سنت سے، وہ جو کسی کی تدفین ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے قبر کے پاس ویسے شاید قرآن پاک پڑھنا کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی، لیکن خاص طور پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں وہ، کہ اس کا کوئی ہمارے ہاں بھی ہے کہ قبر کے پاس جا کے سورہ بقرہ پہلی رات یا تدفین کے فوراً بعد پڑھنے سے کوئی زیادہ باعث
تسکین ہے مردے کے لیے یا کس طریقے سے سورہ بقرہ کے حوالے؟ جی فقہ جعفری میں ایسا کوئی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کرنا اور میت کے لیے تلقین پڑھنا اس کے دفنانے کے بعد مستحب ہے. قرآن کی کوئی آیت کوئی جو ہے صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے فکس نہیں کیا گیا کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے قبلہ. ایک اور جو سورہ یاسین کا لوگ کرتے ہیں جو زیادہ مطلب بیمار ہو، جس طرح آخری وقت نظر آ رہا ہے کہ بیمار کا ہے کہ اس کی شاید موت کا وقت قریب ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں یا پڑھی جاتی ہے اس کے ارد گرد. اس کے بارے میں جی اس کے بارے میں ہے کہ مستحب ہے کہ اس کے پاس قرآن پڑھا جائے، اور خاص طور پر سورہ یاسین اور سورہ رحمان جو ہے وہ اس کے پاس پڑھی جائے. اس کو روح کو آرامش ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قبلہ. ٹھیک ہے جی، مسئلہ نہیں. اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ میرا ایک سوال ہے. میں یہ آپ نے جو درس میں واقعہ بیان کیا، اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، ہم دوبارہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، درمیان کا سوال ادا رہ جائے. ٹھیک ہے، ابھی آتے ہیں دوبارہ. چلے ٹھیک ہے، میں آج جاتے ہیں. ٹھیک ہے. Recording stop. Recording in progress. جی بس سوال کیجیے. جی قبلہ. ہاں جی، وہ آپ نے جو سوال جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے گائے کا حکم دیا اور لوگوں نے ان کی حکم کی زیادہ تعمیل کی. لیکن میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں جس طرح جو سچویشن اب پاکستان میں بنی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک سمجھیں ایک ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک پاکستانیوں کے لیے ایک آزمائش ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ بھی جس طرح گائے جب خریدنے گئے تھے تو وہاں وہ گائے جو فروخت کر رہا تھا اس نے گائے کی قیمت بڑھاتا گیا. تو آج یہی سچویشن ہمارے ملک میں ہے کہ سیلاب کے لیے ٹینٹس اور کھانے پینے کی اشیاء جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب وہ خریدنے جاتے ہیں تو وہ جو 12,000 کا ٹینٹ ہے وہ 16,000 کا وہ کر دیا ہے. تو قبلہ یہ جو چیز ہے اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، اور ہمارے مطلب مسلمانوں کو اس چیز کا احساس بھی کرنا چاہیے. تو ان کے بارے میں جو لوگ اس طرح مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ کی، اس کے بارے میں کوئی مطلب قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پیغمبر نے یعنی احادیث میں، قرآن میں سختی سے ان چیزوں سے منع ہوا ہے کہ آپ ضرورت مند کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے جو ہے وہ ظلم نہیں کر سکتے. بلکہ یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان لوگوں کو مفسد فی الارض کہا گیا ہے کہ نہیں، یہ فساد پھیلانے اور مفسد فی الارض کی سزا جو ہے وہ شریعت میں اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے. کہ وہ لوگ جو کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، اسلامی بازار کو خراب کرتے ہیں، ان کی سخت سزا مقرر کی ہے. حتیٰ پیغمبر نے یہ معین کیا ہوا تھا کہ جب باہر سے مال آتا ہے مدینے میں تو جو مدینے کے تاجر ہیں ان کو حق نہیں حاصل کہ وہ منڈی سے باہر سے جا کر پہلے سے خرید لیں، بلکہ منڈی میں اسے آنے دیں اور وہاں پر جو ہے وہ یہ خرید فروخت اس کی ہو. یعنی کیا ہے کہ نارمل ہو خرید فروخت. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی قیمت بڑھا دیں یا زیادہ اس کی ایکسٹرا جو قیمت لینا. اور خاص طور پر قحطی کے زمانے میں کہا گیا ہے، یعنی جب قحط ہو تو اس معاملے میں ایسا کرنا جو ہے جرم شمار کیا جاتا ہے اسلامی شریعت میں اور اسلامی احکام میں. اور یہ جو معاملہ ہے کس کا، یہ سیلاب کا، یہ قحط سے بدتر ہے. کہ اس سچویشن میں جو کوئی ایسا کرتا ہے گناہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ اس کی سخت جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے. شریعت نے جو ہے اس سے جو ہے وہ منع کیا ان چیزوں سے. اور اگر شریعت اگر ہو کہیں، شریعت کو لوگ مانتے ہوں، شریعت کو فالو کرتے ہوں، تو جو ہے اس معاملے میں اس کے علاوہ خود عقل یہ کہتا ہے، معاشرہ کہتا ہے آپ دین کو، شریعت کو سائڈ پہ چھوڑیں. ایک اگر
غیر مسلمان آدمی بھی ہوگا تو وہ اگر اپنے عقل کو استعمال کرے، اس میں اگر انسانی ہمدردی ہو، خدا ترسی اس میں ہو، تو وہ کبھی بھی ایسا جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اس معاملے میں تو کوشش کرنی چاہیے مدد کی جائے، کوشش کریں وہ تاجر اپنا کم از کم منافع لیں، نہ لیں منافع، اور اس چیز کو جو ہے وہ تاکہ لوگوں تک پہنچائیں جو مجبور ہیں، محتاج ہیں، پانی میں گھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، دار و ندار ختم ہو گئے ہیں، ان کے پاس ایک قسم ٹائم کا کھانا نہیں ہے، لباس ان کے پاس نہیں ہے، ان کو مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ انتظام نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ظاہر ہے تیاری کا موقع تو نہیں ملا انہیں کہ وہ گھر سے تیاری کر کے باہر نکلتے، بچوں کو سوار کر کے باہر نکالتے، یعنی فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں کھلے آسمان تلے اور لوگوں کی مدد کے منتظر ہیں، اس بجائے کہ یہاں مدد کی جائے، بجائے کہ یہاں کمک کی جائے، لوگوں کے لیے آسرا جو ہے وہ بنا جائے۔ لوگ جو ہے غلط قسم کے لوگ جو ہیں اس ٹائم سے جو ہے وہ فائدہ جو اٹھا رہے ہیں کہ ٹینٹ جو مثلا 1000 روپے کا جو مل رہا تھا وہ ٹینٹ انہوں نے 1500 کا کر دیا۔ ٹینٹ جو ان کے لیے مل رہا تھا چراغ وغیرہ، جو روشنائی کا انتظام کرنے کے لیے کچھ چیزیں ان کو مل رہی تھیں، وہ اگر 100 روپے کی تھی تو 200 روپے کی کر دی گئی ہیں، 300 روپے کی کر دی گئی ہیں۔ کہ حالانکہ اس معاملے میں ایسا کرنا چاہیے تھا، اور پھر گورنمنٹ کو چاہیے اس معاملے میں سختی کرے اور کنٹرول کرے چیزوں پر، کہ لوگ جو ہے وہ خواہ مخواہ چیزوں کی قیمت نہ بڑھائیں اور اس طرح جو ہے وہ ظلم نہ ہو۔ ظاہر ہے جو خیراتی ادارے ہیں وہ اگر چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، جہاں وہ پہلے 1000 چیزیں خرید سکتے تھے، اب وہ بیچارے مجبور ہو کے 500 خریدیں گے، 500 افراد تک جائیں گے، یعنی کم لوگ اس سے جو ہے وہ کور ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا کہ گورنمنٹ پاکستان اس کے کنٹرول سے چیز باہر نکل گئی، فوج کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ تو اس معاملے میں جب پوری قوم نہیں کھڑی ہوگی، ساتھ نہیں دے گی، ایمانداری سے کام نہیں کرے گی، صداقت سے کام نہیں کرے گی، تو جو معاملات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور پھر یہ آج جو آدمی مہنگی کر رہے چیزیں نا، کل اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک تھے سوات میں، ان کے ہوٹل زمین بوس ہو گئے ہیں، وہ نانے شب کے ایک ٹائم کے کھانے کے جو محتاج ہو گئے ہیں۔ اس طرح جو لوگ آج سود جوئی کر رہے ہیں، غلط فائدہ سے اٹھا رہے ہیں، سوء استفادہ کر رہے ہیں اس پوزیشن سے، وہ کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر وہ خدا ترسی ان میں نہ ہو، خدا خوفی نہ ہو ان میں۔ بے شک بجا فرمائے، جزاک اللہ۔ جو اور کوئی سوال ہے؟ جی کوئی سوال نہیں ہے، یہاں مکمل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وبارک علی محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہ سے درگزر فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، مسلمان غیر مسلمان انسان مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما۔ جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس مشکل وقت میں ان انسانوں کی مدد کر سکیں، ان کو